اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطائفۃ الاولیٰ ما دل علی التصدیق الواقعی ببعض روایات الثقات من قبیل ما ورد عن العسکری علیہ السلام عندما عرض علیہ کتاب یوم ولیلۃ لیونس بن عبد الرحمن اذ قال الی آخرہ۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ حجیت خبر واحد کے سلسلے میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے، حجیت خبر عادل۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی، اور اس کے بعد حدیثوں کو پیش کرنا ہے، سنت کو پیش کرنا، سنت معصوم سے استدلال کرنا، حجیت۔ سب لوگ شروع سے چلیے گا، آج روایتیں ہیں، آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کاہے پر یہ استدلال کر رہے ہیں؟ حجت خبر واحد پر، سنت کے ذریعے۔ سنت میں پہلے جو ہے وہ یہ سنت قولی، یعنی روایت اور حدیث کے سارے سے فرما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں کئی روایتیں پیش کی گئی ہیں، کس مرحلے میں؟ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ حجت خبر واحد کو ثابت کرنے کے لیے کئی روایتیں پیش کی گئی ہیں، مگر ان میں ہم بہت سی روایتیں اس میں سے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو روایتیں پیش کی گئی حجت خبر واحد کے لیے، اس میں زیادہ تر روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے حجت خبر واحد پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک ہو چکی تھی نا بحث، اب آج یہی سے ہونا نا الطائفۃ الاولیٰ۔ اب وہ روایتیں پیش کی گئی ہیں مولانا، ان میں سے پہلی روایت، پہلی گروہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلی روایت نہیں ہے، اس طرح کی کچھ اور روایتیں بھی ہیں۔ پھر طائفہ ثانی جو آئے گا نا، تو وہ اکیلی روایت نہیں ہے، اس ٹائپ کی کچھ اور بھی روایت ہے، تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کچھ اور بھی روایتیں ہیں۔ ہاں، اس طرح کی روایتوں کا پورا گروہ سے انہوں نے طائفہ کہا ہے۔ علماء میں کسی کا لقب شیخ الطائفہ ہے، جانتے ہیں کس کا ہے؟ جی ہیں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ۔ اچھا، اب یہ بھی کوئی بتا دے کہ شیخ الطائفہ ان کو کہا کیوں جاتا ہے؟ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور بھی کوئی کچھ کہے گا؟ وہ تو ہم تو عرض کریں گے ہی، پہلے آپ فرما دیں، پھر بندے عرض فہم کریں۔ ہیں کچھ کہہ رہے ہیں شیخ الطائفہ کے جانے کی وجہ ہیں؟ چلیے، طائفہ کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آپ نے بھی ایک بات کہی، ظاہر عابد صاحب، آپ نے بھی رضا عباس صاحب کی، دونوں لوگوں کی بات اپنی اپنی جگہ طائفہ کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے صحیح ہے، لیکن جو اصل وجہ ہے ان کو شیخ الطائفہ کہنے کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے شیعی گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا تھا۔ جی، میں عرض کر چکا ہوں نا، اسی کو میں نے پوچھا تھا دوبارہ، کیونکہ میری نظر میں یہ بہت اہم بات ہے جس کو میں بار بار دہراتا ہوں۔ زمانے غیبت کبریٰ میں، جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، غیبت صغریٰ سے شروع ہو گیا تھا سلسلہ، شیعہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے، 70-72 فرقے شیعت میں ہی صرف بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی وکالت کی وجہ سے، کوئی جو ہے وہ غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے، کوئی الزام علمی کی بنیاد پہ، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی سیاست کی بنیاد پر، کوئی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نیابت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جتنے افراد ہیں بڑے بڑے سرکردہ، ان کے پیچھے گروہ پر چلا جا رہا ہے، نہ جانے کتنے نہ واقفیہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا، سب کو بھلے ہی پہلے بھی بہت سے تھے فرقے جو اپنے تھے، سارے فرقوں کو، سارے گروہوں کو جو غیبت امام کے بعد الگ الگ ہو گئے تھے، ہے نا، یہ جو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی ابتدا میں جو فرقے 100 سال کے عرصے میں فرقے بنے، ان سارے فرقوں کو اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے شیعہ اثنا عشری کی شناخت کرائی ہے، امامیہ کی شناخت کرائی ہے۔ جو 70-72 فرقوں بڑھ گئے تھے شیعہ، ان کو ایک فرقے میں بنا کر کے امامیہ، شیعہ اثنا عشری پیش کیا ہے۔ جو بنیادی پہلے ہی سے ائمہ کے دور بنے ہوئے تھے وہ تو الگ ہیں، زیدیہ وغیرہ، وہ زیدیہ اسماعیلیہ، اس کے علاوہ بھی
70 فرقے تقریباً بنے اس دور میں 100 سال میں. ان سارے فرقوں کو منظم کر کے ایک فرقہ بنایا, ایک طائفہ اور ایک گروہ بنایا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا کارنامہ تھا شیخ توسی کا, بڑا احسان. اسی لیے میں کہتا ہوں, امریکہ میں نے مجلس میں کہا تھا, کیا نام ہے, کہ اگر ہمارا یہ ماننا ہے, یہ عقیدہ ہے کہ اگر ائمہ کے بعد کسی کو امامت ملتی, کوئی امامت کا اہل ہو پاتا تو شیخ توسی ہوتے, ہے نا. میں نے آپ کے سامنے کہا تھا, وہاں ہمارے مفہوم کو دیکھیں, آپ نے اعتراض نہیں کیا, مگر عالم عالم ہوتا ہے, جاہل جاہل ہوتا ہے, عوام عوام ہوتی ہے. عوام میں سے ایک صاحب بڈھے تھے, ہمیں لگ رہا تھا اخباری ٹائپ کے تھے, کیسے تھے کیا تھے, وہ ملنگ ٹائپ کے یا اخباری ٹائپ جو بھی کہہ لیے. وہ صاحب مجلس میں بیٹھے بھی تھے, مجلس میں خوب تعریف بھی کر رہے تھے, مگر بعد میں وہ اعتراض کرنے لگے مجھ سے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا مولانا, کہاں یہ ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں اور کہاں وہ. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ غلام ہیں یہ امام کے, مگر علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یہ کیا ابو بکر بغدادی کے لکھا ہے پیغمبر نے؟ پیغمبر کی حدیث مسلم حدیث جھوٹی ہے کیا؟ فالتو بول کے پیغمبر. علماء امتی افضل, دوسری جگہ آیا کا انبیاء, علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. موسیٰ اور عیسیٰ سے افضل کیا اسامہ بن لادن ہوں گے, ابو بکر بغدادی ہوں گے, اگر شیخ توسی نہیں ہوں گے تو؟ ہیں, ارے جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے لیول میں ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, وہ معصوم تھے, قسمت کا سلسلہ ختم ہو گیا, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, موت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے میں کہوں اگر ہوتے, اگر امامت ملتی تو وہ امامت میں جو شرطیں ہوتی دی جاتی, پھر معصوم بنایا جاتا ہے ان کو. میں اتنا تو ہے نا, اب انبیاء کا انبیاء یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل کی مصداق پہ ان سے ادب کو نظر نہیں آتا ہے. میں ان کے استاد شیخ مفید کو بھی نہیں مانتا ہوں ان کے جیسا. ان کے استاد ہیں شیخ مفید کی جھوٹی سیدھی کرتے رہو. شیخ توسی ہمارے نانا عبداللہ صاحب حسن صاحب ابن حسن صاحب کا پیر دباتے تھے جب وہ بنانا صادق ہوئے. اور ابن حسن صاحب کا عالم یہ تھا کہ لکھنؤ میں ان سے فتوا پوچھتا ہے, وہ کہتے تھے جاؤ حسن صاحب سے معلوم کرو, وہ مجتہد ہے. مولانا ابن حسن نہروی فتوا دینے سے پہلے یہ کہتے تھے ہماری یہ رائے ہے, مطلب جا کے مولانا حسن سے پوچھو, وہ صحیح بتائیں گے. اور جب حسن صاحب پوچھنے والا پوچھتا تھا تو وہ وہی بتاتا جو ابن حسن صاحب بتا چکے ہیں. بتاتا نہیں تھا کہ ابن حسن صاحب نے ایسا کہا, مگر جو وہ کہتے تھے وہی کہتے, مگر ان کو اطمینان اپنے سے زیادہ حسن صاحب پہ تھا, شاگرد پہ تھا. ٹھیک ہے, شاگرد ہیں اس لیے ان کا پاؤں دبا رہے ہیں, مگر استاد جو ان کی عزت کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جا ان سے پوچھو, زبردست فقیر, ہم فقیر نہیں ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد تھے شیخ توسی, بہت عظیم شخصیت, ستون دین. شاید استاد شاید نہیں کبھی یقیناً دباتے رہے ہوں ان کا پاؤں, ان کی جھوٹی سیدھی کرتے ہوئے ہمیشہ کیا شیخ توسی. مگر ہم جب الگ ہٹ کر کے دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے آج علماء کہتے ہیں ظفر حسن صاحب جو ابن حسن صاحب سے اونچے تھے, ویسے میری نظر میں آپ نے تلک پیار رکھا مولانا بول گئے تھے, میری نظر میں شیخ توسی جیسا غیر معصوم ابھی تک اس روز زمین میں پیدا نہیں ہوا ہے, پیدا نہیں ہوا شیخ توسی جیسا غیر معصوم اس روز زمین میں. حتیٰ ان کے اساتذہ سید مرتضیٰ شیخ مفید بھی اس منزل پہ نہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں, وہ بیوقوف آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان سے کہہ دیا کہاں یہ کون کی دھول ہو کہاں وہ معصوم سمجھ چکا کے مالک. ارے بیوقوف یہ سمجھو کہ وہ خود اپنے کو پاؤں کی دھول کہہ رہے ہیں, مگر تم جو پاؤں کی دھول کہو ان کو. علی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں نبی کے, مگر تم کو وسیع نبی ہے, تم کو بھائی ہیں نبی کے, تم کیوں غلام کہو؟ نہیں سمجھے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی کہہ رہے ہیں آپ تم نبی محمد, تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کہہ دو کہ یہ غلام پیغمبر تھے. ہم یہ کہو کہ وسیع پیغمبر جانشین رسول,
रसूल के बाद अगर कोई नबी होता तो अली होता। तुम ये कहो, तुम नहीं कहो खुदा क्या तुलसी कहेंगे हम धूल हैं, मगर तुम्हें कौन हक होता है तुम कहो कि तुलसी धूल है उनके पाँव की। शेख तुलसी को है कि जो नायब है हमारे जमाना के, नायब है। हम अपने लिए कहेंगे पाँव की धूल है इमाम, शेख तुलसी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि पाँव की धूल है। अरे हम धूल बन जाए वही बहुत है इमाम के पाँव की, क्योंकि शेख तुलसी के लिए हमको आप नहीं कहते इमाम के पाँव की धूल है। इमाम का गुलाम है वही बहुत ज़्यादा उनकी कसर शान के लिए। हम ये कहेंगे नायब इमाम है, अपना मोतमद बनाया इमाम ने। मैं जब कह रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ कि ये मासूम नहीं है, कहाँ वो कहाँ ये उनका इरफान हासिल करके शायद तुलसी बने हैं। समझे आप क्या कह रहा हूँ? शेख तुलसी चूंकि आरिफ पे अजमत इमाम है लिहाजा शेख तुलसी बने हैं, जिनका मतलब करना पड़ रहा है उनके सदक़े में शेख तुलसी बने। लेकिन अगर इमाम बनते, अल्लाह बनाता तो वो खुसूसियतें रखता जो इमाम में होगी। मैं कहाँ कह रहा हूँ वो खुसूसियतें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ वो खुसूसियतें हैं इमाम। कहाँ इमाम कहाँ ये मानता हूँ, ये उनका सदका है, लौला का सब कुछ सदका होता है। लेकिन ये सदका कितना आला है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मासूमों के सिलसिले खत्म होने के बाद अगर कोई होता है, नहीं है कहूँ उनके कब क़यामत बराबर होगा। अगर होते तो ये होते और अल्लाह इनको उससे बड़े अता करता। अभी तो एक ही सिफत अता की नबी की ज़ुबानी, मूसा और ईसा और याकूब और यूसुफ और इदरीस और सॉरी इसहाक और इस्माइल के बराबर पहुंचे अपनी अज़मतों की दुनिया पर। कैसे मुसलिम लिखा है उन्होंने, हैं पैगंबर उम्र कह दिया, सॉरी आपने हज़रत पैगंबर अकरम ने अपने गुनहगार बंदे के लिए कौन है अली लोग पैगंबर तो सच है। इरवी साहब क्या मैं मुबालगा कर रहा हूँ? मैं बोलूँ कर रहा हूँ, मुबालगा का है इसका नहीं कर रहा हूँ। पैगंबर ने कहा अल्लाह की बात ये है, पास ये ना शक है। अरे नजर हज़रात ने आप लोग माशाअल्लाह फरमान साहब पैगंबर ने कहा है सही हदीस ना, शिया सुन्नी सब ने लिखा तो क्या पैगंबर अलैहि बिल्लाह झूठ बोल रहे हैं? तो कुछ बोला ना है। खैर तो शेख तहफा की बात फिर कहाँ चली गई, शेख तहफा से। हाँ तो अत्तहफ़तुल उला पहला गिरोह रिवायात का, ठीक, पहला गिरोह रिवायात का। मादल्ला अला तस्दीक़िल वाक़ई। देखिए मौलाना, एक मरतबा मैं कहूँगा कि जो जामिअतुल मुस्तफ़ा के तुल्लाब हैं उलमा किराम, मौलाना जो है साहब साहब गोपा साहब, जब ये लोग कुछ कहें आपसे शाहीनबाग वालों तो आप मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मुतदय्यिन है, आलिम है, पढ़े लिखे हैं, आदिम हैं, मान लीजिए। अब शाहीनबाग गए मोहम्मद रज़ा साहब तकरीर करने के लिए, ठीक है, कुछ बातें उन्होंने कुछ लोगों को समझाई, हलफ से नहीं उतर रही, उनको लग रहा है कि पता नहीं सच्ची बात कह रहे हैं झूठी बात कह रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में वो लोग जो अलियाज़ बिल्लाह मेरी बात को वही उल्टा समझते हैं, वो इनकी बात को माने नहीं मानेंगे, मानेंगे ना भाई, क्यों नहीं मानेंगे? जो मुझे मान रहे हैं और जान रहे हैं शबीर हुसैनी तो क्या उसको मानना वाजिब है। अब मैंने अगर मोहम्मद रज़ा साहब को भेजा है तो मोहम्मद रज़ा साहब की खबर पर यकीन न हो तब भी मानेंगे। क्यों मानेंगे? मानना चाहिए। अगर मैं वाजिब इताअत हूँ और मैंने कह दिया है कि यार है तो मसलन इस तरह कोई आए तो खबर मानना वाजिब है, तो मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। ये जो मान रहे हैं क्यों मान रहे हैं? इसलिए नहीं मान रहे कि इनको यकीन है कि उन्होंने कहा वो सच कहा है, शक है, मगर हाँ क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया है, हुज्जत समझाने पर मोहर लगा दिया।
حجت خبر طلاب جسولہ، جہاں مصطفیٰ جسولہ کو مہر لگا دیا ہے نا. لیکن ایک مرتبہ محمد رضا صاحب کچھ روایتیں یہاں لکھ کے گئے، کچھ باتیں یہاں بیان کر گئے، 5 چیزیں 5 خبریں لکھ کے لے کے گئے میرے سامنے شاہین باغ میں بیٹھا ہوا، اور میں نے کہا کہ جو کچھ اس میں ہے سب حق ہے، سب سچ ہے. یہی میرا بھی عقیدہ، یہی میرا عقیدہ. تو اب ان کی بات میں شک نہیں ہے کہ پتہ نہیں حکم واقعی کیا ہو. اب میں نے بول دیا یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا علماء کا، یہی ہمارا جداد کا، یہی ہمارا گھر کا، خاندان کا، یہ بات بالکل حق ہے. تو اب ان کی بات کو اس لیے نہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ عادل ہے، اس لیے مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعے کے مطابق ہے ہمارے نص کی بنیاد پر. دونوں فرق نہیں ہو گیا، فرق ہو گیا دونوں میں. ہمارے نص کی بنیاد پر انہوں نے جو کہا واقع ہے، ٹھیک بات مطابق. آئیے دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں فیما نستا طائفۃ اللہ ما دل علی التصدیق الواقعی ببعض روایات الثقات، بعض ثقہ راویوں کی روایتوں پر تصدیق واقعی کرے معصوم، نہ کہ ظاہری. اگر آگے کہے کہ خبر ثقہ حجت ہے تمہارے لیے، اب زید نے آگے کہا خبر ثقہ حجت ہے، یہ تصدیق ظاہری ہو گئی واقعے کے متعلق، کیونکہ واقع نہیں معلوم، واقع مشکوک ہے زید کے کہنے پر. لیکن یہاں پر صورت یہ نہیں ہے کہ کہا جا رہا خبر ثقہ حجت تمہارے لیے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے، تصدیق واقعی کر دے معصوم. من قبیل، مثال سے اور بات واضح ہو جائے گی اگر ابھی نہیں واضح ہوئی تو. من قبیل ما ورد عن العسکری علیہ السلام، جیسے کہ وہ روایت جو 11 امام سے وارد ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے، کیا اندما اورزا علیہ، جب اس وقت جب امام کے پاس عرض کی گئی، پیش کی گئی کتاب یوم و لیلہ. وہ کس کی کتاب تھی لکھی ہوئی؟ یونس ابن عبد الرحمن کی تھی. اس کالا جب امام نے اس کتاب آئی، جیسے میں نے کہا تھا پرچے میں آپ نے 5 خبریں لکھی ہیں، اس نے لکھنے والے 100 200 500 1000 روایتیں لکھی ہے نا کتاب، اور امام کو دکھایا 11 امام کو. امام نے فرمایا ھذا دینی و دین و آبائی وہو الحق کلہ، یہ ہمارا اور ہمارے آبا و اجداد کا دین اور پورے کا پورا کیا ہے؟ حق ہے. وہذا مردو، جب امام نے یہ فرمایا نا تو اس کی برگش کدھر ہے؟ الی الاخبار عن المطابقۃ الواقع. اس کی برگش اس طریقے سے امام یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خبر ثقہ کے اعتبار سے عمل کرو، گویا امام یہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے جو یونس نے پیش کیا ہے نا یہ سب واقعے کے مطابق ہے، واقعے کے مطابق ہے. وہوا غیرو، اور یہ بات جو ہے نا اس کے علاوہ ہے، وہوا غیرو غیر حجت التعبدیۃ التی تجعل عند الشک فی المطابقت، یہ اس حجیت کے علاوہ ہے کہ جو شک کے مرحلے میں جال کی جاتی ہے، اور یہ جال تعبدی ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ خبر ثقہ حجت ہے. اب یونس آ کر کوئی روایت پیش کر رہے ہیں، کیا نام ہے؟ یونس ابن یونس آ کے روایت پیش کر رہے ہیں، یونس ابن عبد الرحمن. تو ہمیں نہیں پتا کہ واقع کیا ہے، لیکن ان کی روایت کو مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ حجیت تعبدی کی بنیاد پر. شارح نے کہ تعبد مطلب پابند حکم ہونا، شارح نے کہا ہے کہ خبر ثقہ حجت ہے. اب یونس ابن رحمان حجت وہ ثقہ ہے، لہذا ان کی خبر کو مان رہے ہیں. ہم کو نہیں پتا کہ جو کہہ رہے ہیں وہی واقع ہے. لیکن ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ھذا دینی و دین و آبائی وہو الحق کلو، تو گویا امام پرٹیکولر کسی خاص شخص کی دی ہوئی پیش کی ہوئی روایتوں کو واقعے کے مطابق بتا رہے ہیں. دونوں فرق ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا نا فرق. ہم کیا ڈھونڈنے نکلے تھے؟ دلیل پر حجیت. تو کیا یہ روایت جو ہے دلیل بن پائی حجیت خبر ثقہ پر؟ یہ روایت دلیل ہے حجیت کتاب یونس پر، ہے نا، حجیت محتویات کتاب یونس پر، کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب صحیح ہے. لیکن عام خبر ثقہ یہ حتیٰ یونس ابن عبد الرحمن بھی کوئی اور روایت نقل کرے اس کتاب کے علاوہ، اس کی حجیت پر یہ روایت دلیل
نہیں بن رہی. نہیں سمجھ میں آیا کیا؟ تو کیوں نہیں سب لوگ بول رہے ہیں؟ محنت سے پڑھا رہا ہوں, آپ لوگ محنت کیجیے نا. تو یہ روایت جو آ کے کہہ رہی ہے کہ جو کتاب میں جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے, حق ہے, اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو کتاب میں ہے وہ واقعے کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی خبر ثقہ ہے وہ سب حجت ہے تمہارے لیے اس کی بات. تو حجت خبر ثقہ پر روایت پیش کی گئی مگر یہ روایت ناقص ہے. ہوگی بات. دوسرا کرو الطائفۃ الثانیہ ما تضمن الحث علی تحمل الحدیث وحفظہ. وہ روایت کا کرو کہ جو اس چیز کو پیش کر رہا ہے کہ حفظ حدیث اور تحمل حدیث کیا ہے, اچھا ہے. حس یعنی تشویق, ابھارنا ہے نا, حس کرنا یعنی تشویق, ابھارنا. کہہ رہے ہیں کہ وا تضمن الحس, وہ روایت جو اپنے اندر تشویق کو لیے ہوئے, کاہے پر تشویق, کاہے کی طرف ابھار رہی ہے روایت, اعلیٰ تحمل الحدیث وحفظہ, حامل حدیث بننے, حافظ حدیث بننے کی طرف وہ راغب کر رہی ہے. جیسے نبی اکرم کا یہ قول کہ جو بھی یہ حدیث یاد کر لیے گا, یا اگر یاد نہ ہو تو وہ آپ نے سنائی نہیں, سنا دیتا تو میں نمبر لکھ لیتا ہوں یہاں پر. وہی جو میں نے کہا تھا, خبر آیا ہے, نبا اور آیا ہے, وہ اس کے لیے نفر کے لیے سنا دیجیے گا کلاس کے بعد, میں لکھ لوں گا 10 نمبر, ٹھیک ہے. ہاں تو جو بھی سنا دے گا اس کا لکھ دوں گا, میں وکیل تھوڑی نہ ہوں. اصل جو ہے استاد کو بنا رکھنا چاہیے نمبر دینے پر, اصل نمبر دینے کے ساتھ ہے, نمبر کاٹنے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہندوستان میں اکثر پہلے رائج ہوا کرتا تھا, بہت آج بھی بہت سی جگہوں پر ہے, اصل عدم نمبر دہی پر ہے. اور ہمارا ماننا اصل نمبر دہی ہونا چاہیے. جب نمبر دینے کو راستہ نہ بچا رہا تب نمبر کاٹے, ہے نا, صحیح کہ نہیں صاحب. خیر, تو حدیث کیا ہے؟ من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعث اللہ فقیہا عالما یوم القیامہ. جو میری حدیث کو جو ہے وہ یاد کرے, 40 حدیث یاد کرے گا میری امت میں سے, لوگوں کو سنائے گا, بتائے گا, ہے نا, تو جو 40 حدیث کا حافظ ہوگا اس کو اللہ روز قیامت فقیہ اور عالم مبعوث کرے گا. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کیا سمجھے, یہاں سے آپ کیا سمجھے؟ نبی نے یہ کہا کہ جو حدیث یاد کرے گا وہ روز محشر فقیہ ہوگا. کیا نبی نے یہ بھی کہا کہ جو حافظ حدیث ہو اس کی خبر جو ہے عمل کرنا واجب ہے؟ نہیں کہا نا. یہ کہا کہ جو حدیث یاد کر لے گا وہ قیامت کے دن, اس کا رتبہ بیان کیا حافظ اور حامل حدیث کا, بس. یہ نہیں کہا کہ خبر ثقہ کے اعتبار سے عمل کرنا تم پر بھی, سننے والے پر بھی واجب ہے. وہ حامل حدیث ہے, اس کے ثواب کو بیان کیا, مگر جو حدیث سن رہا اس سے نہیں کہا کہ تمہارے لازم ہے جیسی بھی حدیث بیان کر مان لو اس کو. وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُجِّيَّةِ أَيْضًا. یہ روایت بھی جو اس طرح کی روایتیں بھی جو حجیت خبر روایت پر دلالت نہیں کرتی ہیں. اِذْ لَا شَكَّ فِي أَنَّ تَحَمُّلَ الْحَدِيثِ وَحِفْظَهُ مِنْ أَهَمِّ الْمُسْتَحَبَّاتِ. اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث کو یاد کرنا, اس کو حمل کرنا جو ہے, حامل حدیث اور حافظ حدیث ہونا, یہ اہم مستحبات میں سے, بل من الواجبات الکفایہ, بلکہ واجبات کفایہ میں سے ہیں. لتوقف حفظ الشریعت علیہ, چونکہ اگر حدیث بالکل یاد نہیں رہے گی تو شریعت کہاں سمجھ میں آئے گی. شریعت متوقف ہے حفظ حدیث پر, لہذا واجب کفایہ ولا, ٹھیک ہے واجب کفایہ یہ مستحب موقع ہے, لیکن ولا یلزم من ذالک وجوب القبول تعبدا مع الشک. مگر اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ قبول بھی کرے سننے والا تعبدا, لازم نہیں, واجب نہیں کہ سننے والا اسے قبول بھی کرے شک کی صورت میں, مع شک فی صحت ہی. اگر زید حافظ حدیث ہے, نقل کر رہا حدیث, عمر سن رہا ہے, سننے کے بعد شک کر رہا ہے, سب فرض شک کی صورت میں, علم کی صورت میں نہیں ہے. شک کر رہا ہے کہ حدیث جو سنا رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے, جو خبر دے رہا ہے صحیح نہیں, تب بھی مان لے اس کو. کہہ رہے اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ شک کی صورت میں بھی, ہے نا, ما شک فی صحت ہی, اس کی فی صحت ہی میں نے بڑھایا ہے, ما شک فی صحت ہی, اس کی صحت میں شک ہونے کے باوجود مان لے کیونکہ خبر عادل ہے, یہ ثابت نہیں ہو رہا اس حدیث سے. ٹھیک. ومثل ذالک, اور جیسے یہ حدیث ہے نا کہ من حفظہ, اسی طریقے سے اور بھی مادلہ دوسری روایتیں ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں ثنائے محدثین کے اوپر, محدثین کی تعریف پر. اب الامر بحفظ الکتب والترغیب فی الکتابت, یہ روایتیں آئی ہیں کہ جو کتابت کے لیے حکم دے رہی ہیں, ترغیب دلا رہی ہیں نا. تو اس جیسی روایتیں جو مولانا ظاہر حافظ صاحب, اس جیسی روایتیں جو ہیں وہ
ہاں فضیلت حفظ حدیث کو سمجھا رہی ہیں یا فضیلت حافظ کو سمجھا رہی ہیں؟ اہمیت حفظ حدیث اور فضیلت حافظ کو سمجھا رہی ہیں اور حجت خبر واحد پر استدلال نہیں کر رہی ہیں، اس سے ممکن نہیں استدلال۔ الطائفۃ الثالثہ، تیسرا گروہ، ما دل علی الامر بنقل بعض النکات والمضامین من قبیل قول ابی عبداللہ علیہ السلام، وہ روایتیں جو دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ کچھ نقطوں یا کچھ محتوا، کچھ مضامین کو، کچھ میٹرز کو نقل کرنے کا حکم دیا امام نے، نقل کرنے کا امام نے حکم دیا ہے۔ جیسے چھٹے امام کا قول ابان ابن تغلب سے، ابان ابن تغلب ستون عماد دین میں سے ہیں، ابان ابن تغلب بہت عظیم صحابی، یہ آپ ایک روایت دیکھنے جا رہے ہیں نا، اس کے علاوہ ایک روایت چھٹے امام کی ہے کہ اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ تمہارے جیسا انسان جا کر کے لوگوں کے درمیان بیٹھے اور ہم اللہ کے احکام کو بیان کریں، شریعت کو پیش کریں۔ معتمد تھے، فقیہ تھے، اور کہا کہ تم جاؤ، اپنا نائب بنا کے بھیجا، کہا جاؤ بیان کرو، اور مسائل مستحدثہ میں جو تمہارے سامنے وہ آئے مسائل ہیں، تو جو ہمارے دی ہوئی تعلیمات ہے، جو قرآن ہے، جو سنت، اس کے زیر سایہ نتیجہ اخذ کرتے لوگوں کو بیان کر دینا۔ بذر تفقع ائمہ کے دور میں بوئی جا چکی تھی، بذر اجتہاد۔ ابان ابن تغلب کو امام نے فقیہ عملی بنا کے بھیجا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو پلٹ پلٹ کے کوفے سے دوڑ دوڑ کے مدینے آؤ، ہے نا، لازم علم تمہارے پاس ہے نا، جس کی احتیاج وہ علم تمہارے پاس ہے۔ اب جو چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے جو سائڈ کے مسئلے آئے، نئے نئے مسئلے آئے، اسی بنیادوں بیس اساس کی ماتحت تم اجتہاد کرو، فتویٰ دو، یہ کہا تھا ابان تغلب سے امام نے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے ایک روایت کے بارے میں، ایک میٹر کے بارے میں ہم فرماتے ہیں، یا ابان اذا قدمت الکوفۃ، جب تم کوفے جانا، فرو ھذا الحدیث، تو ہماری طرف سے اس حدیث کو بیان کرنا۔ عنوان کیا ہے؟ ما دل علی الامر بنقل بعض النکات والمضامین، وہ روایتیں کہ اس بات کو پیش کر رہی ہیں کہ بعض نکات اور مضامین کو بیان کرنے کا حکم امام نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ روایت، اس کو پیش کیا گیا کائے کے لیے؟ مستدلین نے کائے پر پیش کیا ہے؟ کائے کے استدلال پر؟ حجت خبر واحد پر۔ اب آپ یہ بتائیے انصاف سے، ابھی آگے ان کی بات جانے دیجیے، امام اگر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ابان میری طرف سے روایت کو بیان کرو، ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا امام کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی خبر ثقہ ہوتی ہے سب حجت ہے، خبر واحد حجت ہے، ہیں، سارے عادلوں کی ساری خبریں حجت ہیں، امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ یہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے؟ مگر استدلال کیا ہے لوگوں نے اس روایت سے؟ والصحیح، پھر صحیح کیا ہے کہ ان الامر بالنقل یکفی فی وجاہتی، وجاہت یعنی توجیہ، وجاہت ہمارے بولتے ہیں شان و شوکت، خوبصورتی، چہرے سے بنا وجہ سے، ہے نا، یہاں مراد توجیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان الامر بالنقل، امام نے جو نقل کیا، نقل کا حکم دیا ہے، امام نے نقل کا حکم دیا، فرما رہے ہیں کہ امر بالنقل کی وجاہت کے لیے یہی کافی ہے، اس کی توجیہ کے لیے یہ کافی ہے، احتمال کافی ہے۔ احتمال کاہے کا احتمال؟ کہ تم اس طریقے سے جا کر کے روایت کو پیش کر کے اتمام حجت کر دو، اور اتمام حجت کے بعد سامنے والا اطمینان حاصل کر لے۔ تو دو چیزیں ملائیے گا، ایک مولانا، ایک نقل کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ اتمام حجت، اور دوسرے کیا ہے مولانا؟ حصول وثوق یعنی اطمینان۔ یہ دونوں جب چیزیں ملتی ہیں، دونوں چیزوں کا احتمال ہو، دونوں چیزوں کا احتمال، ٹھیک ہے۔ تو جب دو چیزوں کا احتمال پایا جا رہا ہے، یعنی یہ جانے والا اتمام حجت کر سکتا ہے، اور سامنے والے کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟
اطمینان حاصل ہو سکتا ہے اس کے کہنے سے. تو بس یہی چیز کافی ہے کہ نہیں اس بات کے لیے کہ امام حکم کر دے کہ جاؤ تم بیان کرو؟ ہے امام حکم کرنے. دیکھیے تمام خبر سے کا حجت ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے. تمام سے خبر سے کا حجت ہے، اس سے قطع نظر کیا دیجیے. یہ ہے کہ ہم کہیں سادق صاحب سے کہ آپ جائیے شاہین باغ میں فلاں بات کو بیان کیجیے. ٹھیک، ہمارا یہ کہنا صحیح ہوگا اس احتمال بنیاد پر. ہم اسے کہہ سکتے ہیں. کون سا احتمال؟ دو احتمال. پہلا احتمال تو یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جا کر کے بیان کر تو اس سے منظر ہوتا ہے اس نقل سے. دوسری چیز یہ ہے، احتمال اس بات کا ہے کہ سامنے والا ان کے کہنے کے بعد تو ان کے کہنے سے امام حجت بولنا اور سامنے والے کا اطمینان حاصل کر لینا، یہ یعنی احتمال حصول اطمینان یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ ان کو عمل کرنے کے لیے وہ صحیح ہوگا. بس کس نے عمل کیا. اب آپ اس کے بعد یہ نہیں مطلب کر سکتے کہ ساری خبریں جو کیا ہیں عادلوں کی. فرمانا توجہ رکھیے گا 10 منٹ بس اور میرے ساتھ رہیے پوری توجہ کے ساتھ. کہ ما دل علی الامر بنقل بعض النکات والمضامین، وہ روایتوں کا گروہ جو دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ بعض روایتیں نقل کی جائیں، بعض مضامین نقل کیے جائیں. جیسے چھٹے امام کا قول ہے یا با نزا قدمت الکوفہ فرو حاضر حدیث، جب کوفہ جانا تو اس حدیث کو روایت کرنا، نقل کرنا. بس صحیح ان الامر بالنقل، صحیح یہ ہے کہ امر بالنقل کے لیے یکفی فی وجہتی، اس کی وجاہت اس کی توجیہ کے لیے کافی ہے. کیا کافی؟ احتمالو، یہ فاعل ہے، احتمال و تمامیت الحجت بذالک، کہ اس نقل کے ذریعے سے حجت تمام ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات بے حصول الوثوق، حجت کیسے تمام ہو رہی ہے؟ بے حصول الوثوق لدى السامعین، چونکہ سامعین جو ہیں وہ اطمینان حاصل کر رہے ہیں ابان کے کہنے سے، مثلا ہے نا. تو اب حجت تمام ہو گئی نا، احتمال ہے نا اتمام حجت کا اور حصول اطمینان کا. تو بس یہی کافی ہے امر کے لیے، امر کیا جا سکتا ہے اس کی بنیاد پر. ولا يتوقف یعنی امر، یہ حجت امر. ولا يتوقف علی افتراض الحجت التعبدیہ، یہ امر کا صحیح ہونا یہ متوقف نہیں حجت تعبدیہ پر. یعنی یہ کہا جائے کیونکہ خبر ثقہ ہے، خبر ثقہ حجت ہوتی ہے، لہذا اب آپ امر کر سکتے ہیں نا، امر کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جاؤ، ایک آدمی سے کہہ سکتے ہیں جاؤ میری بات بیان کر دو. نہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے حجت تعبدی کو ثابت کیا جائے خبر ثقہ کے لیے. اگر حجت تعبدی خبر ثقہ کے لیے ثابت نہ بھی ہو مثلا، تب بھی ابان ابن تغلب سے امام اگر یہ کہیں اس احتمال کو دیکھتے ہوئے کہ جب تم جاؤ گے لوگ جو یقین حاصل کر لیں گے، اطمینان حاصل، یقین نہیں اطمینان حاصل کر لیں گے تمہارے کہنے سے، ٹھیک ہے. اب بس اتمام حجت ہو جائے گی. تو حصول اطمینان کے بعد اتمام حجت ہو رہی ہے جب راوی نقل کر رہا ہے. تو یہی چیز کافی ہے امام کے اس امر کے لیے کہ امام کہتے ہیں جاؤ نقل کرو. بس حجت خبر سے کا اس ثابت ہو جائے ثابت نہ ہو. ٹھیک، یہ احتمال تو ہے نا کہ اس کی بات کے اوپر اطمینان حاصل ہوگا. ایک بار سلوات پڑھتے ہیں ہم لوگ. مولانا تھوڑی دیر اس سے بہتر طریقے سے آپ لوگ توجہ چاہوں گا. ایک بار میرے کہنے سے آپ لوگوں نے سلوات پڑھا تھا، ایک بار اگر راضی ہیں کہ اچھے طریقے سے بات سنیں آپ تو پھر سے سلوات پڑھ دیجئے. محمد والے. اب اتنی گفتگو کے بعد مزہ آئے گا آپ کو. دیکھیے اچھی بات آ رہی ہے، بڑا اچھا گروہ ہے چوتھا والا جس پہ بات ہو رہی ہے. الطائفۃ الرابعہ. ظاہر عابد صاحب، ما دل علی ان انتفاع السامع بالروایت قد یکون اکثر من انتفاع الراوی من قبیل قولہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ. چھ بسا ایسا ہو، آپ نے دیکھا ممبر پہ مجلس میں
منبر پہ کبھی ذاکرین کچھ باتیں پڑھتے ہیں، روایت پڑھتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 20 سال کا نوجوان ذاکر خطیب آ کے ممبر پر خطابت کر رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ممبر کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سر پہ وہ والی ٹوپی نہیں جو مدرسے سے ملتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کبھی مدرسے میں پڑھے بھی ہوں، کوئی دن چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے وہ والا کرتا پاجامہ نہ پہنے ہو جو مدرسے میں طلاب پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کرتا پاجامہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مرزا پور میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارون صاحب کا، بہت زیادہ، خدا غریق رحمت کرے ان کو، ہارون نام تھا ان کا، ٹھیک ہے، تو ہمارے ابا ان کو ہارون مکی کہتے تھے، ٹھیک ہے تو ہارون نام تھا، مذاق بھی کہتے تھے، ابا تھوڑا سا مزاحیہ اہل پاتے ہیں جس کو ان سے مذاق بھی کرتے ہیں، نہیں ہاں وہی کہہ رہے ہیں، وہ تندور میں وہ کودے نہیں تھے مگر ان کے لیے تندور پورا تھا، پورا شہر ان کا تندور تھا، اس لیے کہ شہر اس اعتبار سے تندور تھا کہ تندور میں لوگ جلتے ہیں، وہ تو نہیں، ہارون مکی تو نہیں جلے تھے، تو یہ نہیں جلے مگر شہر ان سے جلتا تھا، ٹھیک ہے، شہر بہت زیادہ بولتے تھے، ہمیں باتوں کو عکاسی حقیقت کی مانے خدا، غیبت نہ مان لے، مگر کیونکہ میں مقام مذمت میں نہیں ہوں، مقام تعریف میں ہوں، مقام بیان تعریف میں، بہت بولتے تھے، کسی نے کچھ کہا فوراً اعتراض کر دیتے تھے، ٹوک دیتے تھے، حد یہ ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھانے جاتے ہیں، ابا کے علاوہ، ابا ماما جمعہ ہے وہاں کے، لیکن 40 سال سے ابا اکثر کسی نہ کسی بچتے ہیں، تو کبھی کبھی جو طلاب جوادیہ سے گئے یا کوئی جمعہ پڑھانے گیا تو بیچ میں نہیں لیکن بعد میں ان سے بھی سوال کر لیا، ٹوک دیا ان کو بھی، تو اتنا زیادہ ٹوکنے کی وجہ سے ان کا نام جو ہارون رضا زیدی تھا، ان کا نام ہارون رضا زیدی، مگر مرزا پور کے بچوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا اعتراض رضا زیدی اعتراض رضا زیدی، اتنا اعتراض کرتے تھے وہ، لیکن شروع میں ان سے چڑھتا تھا، شروع میں تو مرزا پور پہلا اکثر میں نے زندگی مرزا پور پڑھا تھا، آج سے 23-24 سال پہلے کیمرہ بان میں، ٹھیک ہے، وہ داڑھی بھوک نہیں آئی، تو میں ان سے چڑھتا تھا تھوڑا بہت شروع میں، کتنا اعتراض کرتے ہیں، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں پورے مرزا پور کی عوام ملا کر کے ان کا علم کا برابر، ان کا علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، نہایت افسوس بہت بندے کے انتقال کا، بہت ہی مومن آدمی، بہت مومن آدمی، بہترین عبادت گزار، مجھے نہیں لگتا ہے کوئی نماز کی آج تک ناغا ہوگی ہوگی، بہترین نماز گزار، بہترین عبادت گزار، بہترین عزادار، مجلسوں میں بولنے والا، اچھا کوئی بھی خطیب پہنچ جائے نقطہ مکمل ہونے سے پہلے بول دیتے تھے، نقطہ مکمل ہونے سے پہلے بول دیتے، دیکھو کوئی لوگ ہوتے ہیں کم بولتے زیادہ بولتے ہیں، کوئی بھی نقطہ ہو خطیب کے کہنے سے پہلے بتا سمجھ جاتا ہے نا، ہارون رضا صاحب، ٹھیک ہے، تو ہم جب وہاں مجلس پڑھنے گئے ہیں تو اب آپ اس میں یہ کہ اس کا لاکھ شروع میں آج کو احساس ہوتا ہے کہ جتنا علم میرے پاس رہا ہوگا جوانیاں پڑھ کر تو اس کا کئی گنا علم اس بندے کے پاس تھا شہزاد بیٹھنے کے بعد، اسٹڈی کرتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، کتابیں کام کرتا تھا، بندہ ہم پڑھتے تھے، بہت علم تھا، بڑے مسائل جانتے تھے، پوری توضیح مسائل رکھی ہوئی تھی، آپ کو نہیں رکھی ہوئی تو پوری توضیح مسائل رکھی ہوئی تھی، نقطن صاحب کی کوئی کتاب ایسے نہیں ہوئی نہ پڑھی ہوئی، چاٹی نہ ہو، اب نقل صاحب کو اگر کسی نے چاٹا ہے تو سمجھ لیجیے کہ کتنا بڑا نقل صاحب کو چاٹ کر کے مولویوں کو، نقل صاحب کتابوں کو چاٹ کر کے مولوی کو چاٹتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کا ہنر تھا، بہرحال میرے سارے الفاظ ان کی تعریف میں جائیں، خدا غریق رحمت کرے، اتنے بڑے پڑھے، تو پتہ یہ چلا کہ حامل حدیث، حافظ حدیث، ناقل حدیث ضعیف ہے، سامع حدیث افقہ ہے نا،
تو یہ فرما رہے ہیں کہ چے بسا حامل حدیث جو روایت نقل کر رہا ہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا متفقہ یا فقیہ اور سمجھدار وہ ہو کہ جس کو یہ حدیث پہنچائی جا رہی ہے، منتقل کی جا رہی ہے. ما دل علی انتفاع السامع بالروایت قد یکون اکثر، وہ روایتیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ سامع جو ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انتفاع راوی سے زیادہ ہوتا ہے. جیسے روایت فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، بہت سے حامل حدیث ایسے ہوتے ہیں کہ جو حدیث اس تک پہنچاتے ہیں جو افقہ ہے. منہ سے مراد حامل ہے، اس حامل حدیث سے افقہ ہے سننے والا سامع، ٹھیک ہے. منہ لکھ دی ورنہ بات پریشان ہوئی ہے، منہ یعنی حامل. وَنُلَاحِظُ أَنَّ هَٰذِهِ الطَّائِفَةَ لَيْسَتْ فِي مَقَامِ بَيَانِ النَّقْلِ. اچھا کیا یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبر ثقہ جو ہے وہ سب سارے مخبروں کی خبر ہے حجت ہے؟ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَنُلَاحِظُ، ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ أَنَّ هَٰذِهِ الطَّائِفَةَ، یہ روایت جو روایتوں کا جو گروہ ہے، لَيْسَتْ فِي مَقَامِ بَيَانِ أَنَّ النَّقْلَ يُثْبِتُ الْمَنْقُولَ لِلسَّامِعِ تَعَبُّدًا. یہ اس چیز کو بیان کرنے کے مقام میں نہیں ہے کہ نقل جو ہے وہ تعبداً جو ہے وہ ثابت ہو جائے کس کے لیے؟ سامع کے لیے. یعنی سامع مانیل ہے، روایت نقل کرنے والا نقل کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس روایت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سننے والا حتماً اس راوی کی بات کو مان لے. لأن الثبوت لديه وجدانی، کہاں گیا؟ وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع. اس لیے کہ اگر آپ ایسا کہیں گے نا کہ سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو مان لے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ ناقل افضل ہے کس سے؟ سامع سے. کیوں افضل ہے ناقل؟ اس کی دلیل لأن الثبوت لديه وجدانی، اس لیے کہ جو ناقل ہے اس تک ثبوت وجدانی ہے حدیث کا، روایت کا، وہ یقین رکھ رہا ہے تب تو کہہ رہا ہے دوسرے سے. اگر آپ کو یقین نہ ہوگا، آپ کو شک ہوگا تو کیا بیان کریں گے؟ ہے نا. تو اس کے نزدیک محرز ہے یہ روایت، تو اس جہت سے یہ افضل و بہتر ہوا جس کے پاس محرز ہے یہ چیز، معصوم کی روایت، اور مگر سامنے والا مشکوک ہے. تو اس رخ سے یعنی علم وجدانی ہونے کے اعتبار سے اور شک ہونے کے لحاظ سے کون افضل ہوگا؟ جو عالم بالوجدان ہوگا، نہ کہ شاک. بل ہے تو آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ اس چیز کو بیان کرنے کے باب میں ہے کہ ناقل ہے، ناقل افضل ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، ناقل کی بات مانو، جو سن رہا مان لے، واجب ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے باب میں نہیں، پھر کیا بیان کرنی چاہ رہی ہے حدیث؟ بل ہے یہ روایت ہے، یعنی روایت بعد افتراض ثبوت المنقول تریدو، اس فرض کے بعد کہ منقول ثابت ہے. پہلی بات تو یہ فرض کہ منقول جو ہے وہ کیا ہے؟ روایت ثابت ہے، منقول. اب ارادہ کر رہی ہے نا کہ واضح کرے، توضح، یہ روایت ارادہ کر رہی ہے کہ وضاحت کرے. نہیں، اصل میں معصوم واضح کرنا چاہ رہے ہیں، مگر روایت کی بات چل رہی تو اس لیے روایت کا مؤنث کا صیغہ آیا ہے کہ تریدو. یہ روایت کیا ارادہ کر رہی کہ ان توضح، واضح کرے کیا کہ ان المہم لیس حفظ الالفاظ، اہم جو ہے وہ حفظ الفاظ نہیں ہے، بل ادراک المعانی و استیاب ہوا، معانی کو سمجھنا اور اس کا استیاب کرنا، اس کا احاطہ کرنا، اس کے اوپر عبور حاصل کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حافظ قرآن بننا کافی نہیں ہے. آپ پورا 114 آیتیں، پورا قرآن 30 پارہ حفظ کر لیجئے، بہت ثواب. لیکن 5 پارہ حفظ کیجئے، 1 سورہ حفظ کیجئے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. حفظ قرآن فی نفس فضیلت رکھتا ہے، لیکن کم حفظ و معرفت کے ساتھ یہ زیادہ حفظ بغیر معرفت کے ہو، بہتر ہے یہ کم حفظ، ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ روایت دلالت کر رہی ہے، دلالت کی بات پر کہ حفظ الفاظ کافی نہیں ہے، اہم نہیں ہے. پھر کیا اہم ہے مولانا؟ اس کا ادراک معنی، اس کا استیاب ان شمول وہ کہتے ہیں، نہیں اس کے اوپر احاطہ پیدا کر لینا، معنی کو سمجھ لینا. وفی ذالک قد یتفوق السامع علی الناقل،
اب اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامع ناقل پر تفوق پیدا کر لے، برتری پیدا کر لیتا ہے، فوقیت حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. الطائفۃ الخامسہ، پانچواں گروہ روایت کا، ما دل علی ذم الکذب علیہم. وہ روایت مولانا ذیشان صاحب قبلہ اچھا لگتا ہے، آپ ہنستے رہیں، بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. وہ روایت مولانا اس جیسی روایت جو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ معصوم کہہ رہے ہیں ہماری طرف کذب منسوب نہ کرنا. دیکھیے اس میں بہت زیادہ کچھ سمجھنے اور دماغ لگانے چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا متن اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں. ٹھیک ہے. وہ روایتیں ہیں، روایتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور اچھا اس بہانے کچھ روایتیں جو ہیں وہ آپ لوگ یاد کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. وہ روایتیں جو منع کر رہی ہیں کذب کے لیے، والتحذیر من الکذابین منہم، اور وہ ڈرایا جا رہا ہے کذابین کے سلسلے سے. ٹھیک ہے. یعنی مذمت کذب کے لیے آئی ہیں. یہ کہا گیا کہ ہماری طرف جھوٹی بات، مثلا روایت آئی نا کہ کیا ہے، من ہاں فل من النار فلیتبوأ مقعدہ من النار. ٹھیک ہے. کہ من کذب علیہ متعمدا، کذبہ کے علاوہ بھی ایک لفظ ہے، روایت مختلف روایت ہے. بہرحال جو جان بوجھ کر کے ہماری طرف کسی حدیث کو منسوخ کرے گا، یہ آپ روایت گزر چکی ہے آپ کے پاس پہلے بھی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم. اس طرح کی روایتیں. فرمانے فإنہ لو لم یکن خبر الواحد مقبولا، اگر خبر واحد مقبول نہ ہوتی، یہ استدلال ہے، یہ استدلال ہے، اگر خبر واحد مقبول نہ ہوتی، لما کانا ہونا کا اثر للکذب، تو کذب کے لیے کوئی اثر نہ ہوتا، لستحق تحذیر، تاکہ مستحق تحذیر بنے یہ کذب. سنیں، کہنے والا یہ کہہ رہا معصوم نے کہا کہ جھوٹی بات ہماری طرف منسوب نہ کرو، ہے نا. خبر واحد حجت ہے، خبر واحد حجت ہے، اس لیے کہ اگر خبر واحد کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تمام اس طریقے کی حدیث سے بیان ہی نہیں کرتے. اس لیے کہ پہلے ہی بات ثابت ہے کہ چاہے جھوٹ کہو چاہے سچ کہو، سامنے والا مانے گا نہیں، کیونکہ تم اکیلے ہو، ہے نا. خبر واحد ہے، تمہاری خبر کو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ خبر کا اثر ہو سکتا ہے، خبر کو قبول کیا جا سکتا ہے، خبر کو ماننے کا سامنے والا سننے والا. اس لیے معصوم نے منع کیا کہ جھوٹی خبر مت بیان کرو. سمجھ گئے بات. اگر خبر کو سامع نہ مانے تو پھر یہ تحذیر اور اس تنبیہ اور فلاں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لا حاصل ہے. اب کیوں کہہ رہے ہیں بھیا، ارے وہ چاہے جھوٹی روایت کرے چاہے سچی روایت کرے، خبر واحد ہے، کوئی مانے گا ہی نہیں، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر واحد سے کا حجت ہے، تب معصوم نے روکا ہے جھوٹی بات کہنے سے. کیوں اگر تم جھوٹی بات کہہ دو گے تو تمہاری بات کو مانتا ہے سامنے والا، اس کے اعتبار سے عمل کر لے گا، ہے نا. یہ ہے استدلال. جواب، والصحیح ان الکذب، صحیح بات یہ کہ ان الکذب کثیرا ما یوجب اقتناع السامع خطأ، کہ اکثر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامع اشتباہی طور پہ قانع ہو جاتا ہے، خطئی طور پہ قانع ہو جاتا ہے. وَإِذَا افْتُرِضَ فی مجال العقائد واصول الدین، اور خاص کر جب فرض کیا جائے اس چیز کو مجال عقائد اور اصول دین میں، یعنی اس کے باب میں، دین کے باب میں، اصول دین اور عقائد کے باب میں، کفا فی خطر ہی مجرد و ایجاد الاحتمال والظن، تو اس خطر کے لیے کافی ہے صرف اور صرف احتمال اور ظن کا وجود میں آنا. فاہتمام الائمۃ بالتحذیر من الکاذب، پس امام نے جو اہتمام کیا ہے کہ تحذیر کے ذریعے سے من الکاذب، کاذب سے ڈرانے کا جو اہتمام امام نے کیا نا، کاذب سے ڈرو، تحذیر بالکاذب کیا ہے، کاذب ڈرنے کا اہتمام، ڈرانے کا اہتمام امام نے کیا ہے. لا يتوقف على افتراض الحجت التعبدیہ، یہ متوقف نہیں ہے حجت تعبدیہ کے اوپر. یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، مفہوم سمجھے مولانا، اس کا مطلب سمجھے. مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے خبر واحد حجت ہو شارع کی طرف سے چاہے نہ ہو، خبر واحد سے کا حجت ہو چاہے نہ ہو.
کہنے والا جب کوئی بات کہتا ہے نا تو جو خاص کر ڈھلمل یقین لوگ ہوتے ہیں اس کی بات پر عمل کر لیتے ہیں، خطأ ہی صحیح، اشتباہ ہی صحیح، مگر اس کی بات کو مان لیتے ہیں، خطا پہ جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو مولا نے کہہ دیا کہ چاہے خبر واحد ثقہ حجت ہو تعبداً چاہے نہ ہو، تمہارے کہنے کا اثر سامنے پہ ہو جائے گا، لا کر شک و شبہ ایجاد کر دے گا۔ خاص کر عقائد اور اصول دین کے باب میں شکوک و شبہ کا ایجاد بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ کو یقین ہے، آپ کو یقین ہے نبی کے معجزے کا، امام کے معجزے کا، مگر صرف اگر شبہ بھی کوئی ایجاد کر دے، ارے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیا نام ہے سماوات کی سیر کر کے آ جائے اور ایک عام آدمی اس جسم کے ساتھ، یہ خلاف عادیات ہے، خلاف معقولات ہے، خلاف نظام طبیعت ہے، شگاف ہوگا آسمان میں، فلانا ہوگا، ڈھماکا ہوگا، یہ سب غلو آمیز باتیں ہیں، یہ ممکن نہیں ہے ایسا ہو جائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ جسم ہے، جسم جائے گا آسمان پھٹے گا نہیں، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، کیسے ممکن ہے کہ آدمی اسی جسم کے ساتھ جائے چلا ہے، شگافات فلانا ڈھماکا؟ تو ایک راوی آئے کہے کہ نہیں، یہ پیغمبر نے معراج جسمانی نہیں حاصل کی تھی، روحانی حاصل کی تھی، یہ معجزہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، ڈھماکا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو سامنے والا ہے نا، خبر واحد ثقہ حجت ہو چاہے نہ حجت ہو، ایک بار شبہ دماغ میں آ جاتا ہے، ایک بار شبہ دماغ میں آ جاتا ہے، لہٰذا راوی سے کہا کہ خبردار جھوٹ نہ بولنا، نبی نے کہا ہے ہم گئے تھے سماوات کی سیر کر کے آئے تھے، وہی کہو، چاہے سامنے والا سمجھے اس چیز کو چاہے نہ سمجھے، ہو سکتا ہے 1000 سال بعد سمجھے، 2000 سال بعد سمجھے کہ ایک انسان جا سکتا ہے وہاں، چاند کی سرزمین پہ انسان گیا، یہ مادی بشر گیا ہے، وہ نوری بشر نہیں جا سکتا ہے جو آدھا خاکی آدھا نوری ہے، حقیقت میں پورا نوری ہے، ہماری مجبوری کے تحت پیکر بشری میں آیا ہے، پیکر خاکی میں آیا ہے، یہ مادی بشر چاند پہ جا رہا ہے، وہ سورت کے ساتھ سماوات پہ نہیں جا سکتا ہے۔ ابھی تم نہیں سمجھ رہے ہو، ابھی معجزہ کہتی اسے جو سمجھ میں نہ آئے، خبردار مت کہنا، نبی نے کہا ہے کہ ہم گئے، کہو گئے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے کہنے کے نتیجے میں شک ایجاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ خبردار نہ کہنا کہ من کن تو مولا سے مراد جو ہے وہ دوست ہے، یہ مت کہنا ارے یار دوست نہ ہوتا تو اتنی اکثریت جو مخالف ہو جاتی۔ دیکھیے 3-4 لوگ تو تھے ان کے ساتھ، باقی سب تو ان کے ساتھ ہو گئے، سب نے تو بیعت کر لی، سب نے مان لیا۔ اگر حدیث جو ہے وہ واقعا مولویت کو سمجھاتی، حاکمیت کو سمجھاتی، ولایت مطلقہ کو سمجھاتی، دوستی کو نہ سمجھاتی، تو 1.25 لاکھ لوگ سننے والے تو کیسے سب اس کے ساتھ چلے گئے؟ لہذا حدیث میں مولا سے مراد دوست نبی نے فرمایا ہے، نہ منسوب کر دینا ہماری طرف یہ بات، خبردار، اس لیے اگر ایک بار تم نے کہہ دیا تو شبہ ایجاد ہو جائے گا ولایت امیر المومنین میں، یا توحید کے باب میں اسی طریقے سے، ہے نا؟ تو خاص کر اگر شک آ جائے نا توحید اللہ کے لیے، شک آ جائے کسی بھی جہت سے، تو یہ شک بڑا خطرناک ہوتا ہے، زن اور یہ شک جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، لہذا خبردار، اب چاہے خبر واحد سے کا حجت ہو چاہے نہ ہو، مگر شک کے ایجاد ہونے سے بچانے کے لیے، جو شک کسی بھی کے بھی کہنے سے ایجاد ہو سکتا ہے، اس شخص سے بچانے کے لیے معصوم اپنے راویوں کو منع کریں، نہیں منع کریں گے، اپنے صحابیوں کو منع کریں گے؟ تو معصوم نے ایجاد شک کے لیے منع کیا ہے، شک ہو سکتا ہے، نہیں ہے کہ کہا خبر واحد سے کا حجت ہے، اب تم سکا ہو، تم بیان کرو گے تو سامنے والے کے لیے ماننا واجب ہو جائے گا، اس لیے مت بیان کرو، نہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ بس صحیح ان الکذب کثیرا ما یوجب اخناء السامع خطأ، صحیح یہ ہے کہ کذب جو ہے وہ اکثر اوقات اقتناء سامع کا سبب بن جاتا ہے خطئی طور پہ، صحیح، وَإِذَا
خطئی طور پر وَإِذَفْتُرِزَ فِي مَجَالِ الْعَقَائِدِ وَأُصُولِ الدِّينِ، اگر یہ چیز فرض کی جائے کہ خطا کا خطئی اعتقاد پیدا کر رہا ہے آپ کے کہنے سے سامع، غلط عقیدہ بنا رہا ہے آپ کہنے، جیسا کہ ذاکروں کے کہنے سے غلط عقیدہ بن رہا ہے، خطیبوں کے کہنے سے، غالیوں کہنے سے، ممبروں سے، ادھر متوجہ رہیں، غلط عقیدہ بن رہا ہے ذاکروں کہنے سے۔ آپ نے ممبر سے بیٹھ کر کہا 25 باتیں، غلط عقیدہ بن رہا ہے، شریعت میں لا رہے ہیں، اپنی مداخلت کر رہے ہیں، فلانا دھماکہ، یہ وہ، جناب عباس کو، جناب زینب کو معصوم مان رہے ہیں، معصوم منصوص من اللہ مان رہے ہیں، حضرت فاطمہ کے طریقے سے جناب زینب کو مان رہے ہیں، حضرت علی کے طریقے سے حضرت عباس کو مان رہے ہیں، حضرت علی کو جو ہے وہ پیغمبر کا جو ہے وہ شاگرد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سن رہے میری بات؟ میں کیا کروں دانی صاحب؟ نماز میں جو ہے وہ علی اللہ کو واجب مان رہے ہیں، فلانا ڈماکا، نہ کیا کیا، بہت سے عقائد بن رہے ہیں، عصمت جناب سکینہ کے قائل ہو رہے ہیں، اور نہ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب عقیدے بن رہے ہیں آپ کے ممبر سے پڑھنے کے نتیجے میں نا، خطیبوں کے، ذاکروں کے۔ جاہل عوام کیا کیا مان رہی ہے، کیا کیا مان رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ خاص اصول دین میں عقائد میں کفافی خطر ہی، اب اس کے خطر کے لیے کافی ہے ایجاد و احتمال الظن، خطرہ آ جائے گا آپ کے صرف ایجاد ظن اور احتمال کے نتیجے میں۔ فاہتمام الائمۃ بالتحذیر من الکاذب، پس ائمہ نے جو کاذب سے روکا ہے، منع کیا ہے، ڈرایا ہے، لا يتوقفوا على افتراض الحجت التعبدیہ، یہ موقوف نہیں ہے صرف اور صرف حجت تعبدیہ کے اوپر کہ چونکہ خبر واحد حجت ہے لہٰذا مولا منع کر رہے ہیں، خبر واحد حجت ہو یا نہ ہو، مگر ظن اور احتمال پیدا ہو جائے گا غلط، لہذا روکا معصوم نے۔ الروایات الطائفۃ السادسہ، آخری روایت، ٹھیک ہے، الطائفۃ السادسہ، میں اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں آخری روایت کا، اور ترجمہ میرے خیال سے کافی ہوگا 2 یا 3 منٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ الطائفۃ السادسہ، ما ورد فی الارجاء الی احد من اصحاب الائمۃ بدون اعطاء ضابطۃ کلیۃ للارجاء، مولا کہہ رہے ہیں کہ ارجاء دے رہے ہیں بہت سے راویوں کی طرف کہ فلاں راوی سے مراجعہ کرو، بغیر وہ ضابطہ کلی بتائے، یعنی ضابطہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جاؤ ابان ابن تغلب کی طرف مراجعہ کرو یا عبدالعظیم حسنی کی طرف مراجعہ کرو اس لیے کہ وہ عادل ہیں، ضابطہ نہیں بتایا مولا نے، قانون نہیں بتایا، اصول نہیں بتایا کہ اس وجہ سے مراجعہ کرو، صرف یہ کہا کہ جاؤ ابان ابن تغلب کی طرف مراجعہ کرو، جاؤ زرارہ کی طرف مراجعہ کرو، جاؤ عبدالعظیم حسنی کی طرف مراجعہ کرو، مثلا من قبل رجال امام الی زرارہ، جیسا کہ امام نے زرارہ کے لیے کہا، وہ ختم ہونے پہ زرارہ کا نام آیا، ورنہ میں جناب زرارہ کے بارے میں کچھ کہتا، ایک لفظ بس اتنا سن لیا کہ جناب سلمان فارسی ہیں اپنے زمانے کے، زرارہ ابن عیون، ٹھیک ہے۔ اذا اردت حدیثا فعلیک بہذا الجالس، اگر تم حدیث کا ارادہ کرو، یہاں 2 احتمال ہے، حدیث لینے کا یا باتیں کرنے کا، گفتگو کرنے کا، یعنی کچھ حاصل کرنے کا، کچھ سیکھنے کا ارادہ، اپنے مخاطب سے امام کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ارادہ ہے حدیث کا، فعلیک بہذا الجالس اشارۃ الی زرارہ، کہ پس تم پر واجب ہے کہ تم اس جالس کی طرف جاؤ، علیہ کا الزام کو سمجھانے کے لیے آتا ہے، پس تم پر لازم ہے کہ اس جالس یعنی زرارہ کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے، اشارہ کرتے ہوئے زرارہ کی طرف، یہ اشارہ الی زرارہ میں نے خود اپنی طرف سے کہا تھا، او قول الامام الہادی علیہ السلام، ایک اور عظیم نام آ گیا، یا 10ویں امام کا فرمانا، فصل عنہ عبد العظیم، یا فصل عن عبد العظیم ہوگا، راوی سے امام کہہ رہے ہیں کہ عبد العظیم سے سوال کرو، یا عبد العظیم بدل ہو جائے گا، عنہ ہوگا، فصل عنہ اس سے سوال کرو، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ عبد العظیم بن عبداللہ الحسنی، وقرأہ منی السلام، اور میرا ان تک سلام پہنچانا۔ جانتے ہیں کون ہے یہ عبد العظیم حسنی؟ جانتے ہیں کون ہے؟ جی ایک منٹ رکیے، مجھے یاد دلائے گا ظاہر راوی صاحب کے بعد میں آگے بڑھا رہا ہوں، پہلے اس کا جواب پڑھ لوں۔ وروایات الارجاء التی من هذا القبیل، اور روایت ارجاء اس طریقے کی ہوتی ہے مولانا حسن عباس صاحب،
جو ارجاع دیتی ہیں معصوم کی طرف معذرت، اگر لگاتار متن درسی لمبا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، مگر بہرحال اس میں ضروری تھا اس کو آگے بڑھانے یہاں تک. تو یہ جو اس طریقے کی روایتیں ہیں نا دانش صاحب و زہر ابی سام، لما کانت غیرہ متضم غیرہ لما کانت غیرہ متضمنۃ للضابطۃ الکلیہ، چونکہ اس طریقے کی روایتیں ضابطہ کلیہ کو اپنے اندر سمیٹے نہیں ہوتی ہیں، متضمن ضابطہ کلی نہیں ہوتی ہیں. مطلب کیا ضابطہ کلی؟ جیسے ہاں مثلا یہ نہیں بتایا گیا کہ عبدالعظیم حسنی طرف مراجعہ کرو لأنہ عادل، ہے نا، چونکہ اس طرح کا ضابطہ اپنے اندر نہیں لیے ہوئے، فلا یمکن اثبات حجت خبر ثقہ بہا مطلقاً حتی فی حالت احتمال تعمد الکذب. بس اب آپ اس طریقے کی روایات سے استدلال نہیں کر سکتے، استنباط نہیں کر سکتے حجت خبر ثقہ کے اوپر، حتیٰ اس صورت میں بھی جہاں احتمال کذب ہو. آپ کہیں کہ مطلقاً یعنی احتمال صدق ہو چاہے احتمال کذب ہو، ہر صورت میں حتیٰ احتمال تعمد کذب کے باوجود آپ کہیں کہ خبر واحد ثقہ حجت ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ احتمال تعمد کذب پایا جاتا ہے. اس من الممکن، اس لیے ممکن ہے کہ ان یکون ارجاء الامام بنفسہ ہی، امام نے جو خود ارجاء دیا ہے نا معبراً، یہ خود ارجاء فی نفسہ ہی بنفسہ ہی معبر ہے، تعبیر عن ثقتہ ہی، امام کے بھروسے و یقین ہی اور یقین کی طرف بعدم تعمد الکذب، عدم تعمد کذب کے سلسلے سے مادام ھذا الارجاء، مادام الارجاء ہے نا، مادام ھذا چھپا ہوا ہے، مادام ھذا الارجاء ارجاعا شخصیا غیر معلل، جب تک کہ یہ ارجاع شخصی ہے اور غیر معلل ہے. غیر معلل مطلب ہاں وہی کوئی ضابطہ نہیں بنا، جب کوئی ضابطہ نہیں بنایا گیا، بیان کیا گیا ہے، ارجاع شخصی ہے، فلاں کی طرف جاؤ فلاں کی طرف جاؤ، تو ایسی صورت میں خبر واحد ثقہ حجت نہیں ہو سکتی ہے. بھائی اتنا بتاتا ہے کہ امام فلاں کی طرف فلاں کے سلسلے میں بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ متعمد علی الکذب نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، جس پہ امام بھروسہ کر رہے ہیں اس پہ ہم بھروسہ کریں گے، ہے نا. اب آئیے مولانا عبدالعظیم حسنی. عبدالعظیم حسنی امام حسن علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے فرمایا، عبدالعظیم حسنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے امام کی اولاد میں سے، حسنی اس لیے کہا جاتا ہے ان کو. دیکھیں ائمہ کی اولاد بہت سی رہی. آپ جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کتنے فرزند تھے، کتنے بچے، لڑکی اور لڑکی ملا کے 33 سے 36 تک بیان کیا جاتا ہے مشہور قول کی بنیاد پر. مثلا 19 لڑکے 15 لڑکیاں، 18 لڑکے 17 لڑکیاں، یہ برابر اس ٹائپ سے 33 سے 36 تک بیان کیا جاتا ہے. دو نام بتائیے آپ ان میں سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچوں میں سے دو نام بتائیے. بولیے نا، ارے کیوں نہیں بول رہے؟ ایک امام رضا، علی بن موسیٰ رضا نہیں آ رہا ہے ذہن میں، امام علی رضا، اور دوسرے ارے جناب معصوم قوم یہ دو نام سب سے پہلے آئے نا. آپ اس میں ایک ٹف سوال کر لیا، میں وہی آسان والا سوال کر رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو نام آپ لائیں گے تو سب سے پہلے کس کا نام آئے گا؟ امام رضا معصوم قوم. جتنی شہرت جناب معصوم قوم کو ہے، فاطمہ معصومہ کو، اتنی شہرت اگر 33 بچے مانتے ہیں، دو یہ ہیں تو ان دو کے علاوہ 31 ہے نا. جتنی شہرت معصوم قوم کو حاصل ہے اتنی شہرت 31 کو مل کے حاصل نہیں ہے. اتنی عظمت کیوں مولانا، کیوں نہیں شہرت حاصل ہے؟ جیسے اور 16 بیٹیاں ویسے 21 17ویں نہیں، ویسے نہیں ہے، جیسے نہیں، جیسے وہ ویسے یہ نا. جناب فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو معصومہ کہا جاتا ہے، معصومہ قوم. جناب زینب کے طریقے سے
معصومہ غیر منصوص من اللہ تھی. پھر وہی کہوں گا اگر عصمت کا سلسلہ آگے بڑھنے والا ہوتا تو یہ معصومہ ہوتی اور عملاً معصومہ تھی، اس لیے معصومہ کم کہا جاتا ہے. ترک اولا بھی نہیں ہے ان کے وجود میں. یعنی جناب 16-17 بیٹیاں اور اس میں ایک مشہور، وہ ایک جو مشہور ہے وہ اپنے کمال کی وجہ سے مشہور ہے. کمال ذاتی ان کے اندر پایا جا رہا ہے، کمال انتصابی کے علاوہ. کمال انتصابی تو اور بھی جو آپ لوگ بابا اور پتہ نہیں کون کون سے نام آپ لوگ لے رہے ہیں، کتابیں موجود ہیں سب کے نام، ٹھیک ہے. ان لوگوں میں کمال انتصابی سب میں، سب امام کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے، سیدانی ہونے کے اعتبار سے، فرزند جناب زہرا، فرزند جناب موسیٰ کاظم ہونے کے اعتبار سے سب محترم ہیں. یہ کمال انتصابی ہے، ہم احترام کرتے ہیں، سلام آ رہا ان کے اوپر. لیکن جناب معصومہ قوم کے اندر کمال ذاتی ہے، شخصیت علمی ہے، معصومہ ہے یہ ذات، ٹھیک ہے. ان کے لیے حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، من زار عارفا بحق فوجبت له الجنہ، کہ جو بھی ان کی زیارت ان کے عرفان کے ساتھ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے، ٹھیک ہے. ان للہ حرما وهو مکہ وان لرسول اللہ حرما وهو مدینہ وان لامیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حرما وهو النجف وَإِنَّ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، یعنی سائر اہل بیت، وَإِنَّ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَرَمًا وَهُوَ قوم. ہم اہل بیت کا بھی ایک حرم ہے، ہم اہل بیت کا وہ قوم ہے. امام فرما رہے ہیں وہ قوم ہے. کتنے ابواب ہیں جنت میں جانے کے؟ ہیں 13 ابواب نا، 12 کھلتے ہیں قوم میں، 12 کھلتے ہیں قوم میں کھلتے ہیں، ٹھیک ہے. جناب معصوم قوم شفا ملتی ہے ان کے دروازے سے. علماء جاتے ہیں ان کی جالی کو چومتے ہیں. امام خمینی اور آقا بہجت جیسے علماء جن کے وجود سے دنیا باقی ہے. میں مبالغہ کرتا ہوں، آپ کو لگتا ہے، مگر حق بولتا ہوں، مبالغہ نہیں ہوتا. العلماء باقون ما باقی الدہر. وہ محمد تقی بہجت جس کی جو نہ ہو زمین پر تو زمین برباد ہو جائے، مٹ جائے، ٹھیک ہے. حجت خدا کا اپنا الگ معیار ہے، اس سے ہٹ کر کے یہ حدیث ہے العلماء ما باقون ما باقی الدہر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ نہیں مطلب ہے ظاہری مطلب کہ جب تک زمانہ تب تک یہ ہے نا، ان کے وجود سے زمانہ باقی ہے. مولانا بہت اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، مگر کسی کو جلدی ہو، کوئی ایمرجنسی ہو تو جا سکتا ہے، درس ختم ہو گیا ہے، مگر میری بات بہت اہم ہے. العلماء باقون، محمد تقی بہجت جیسی شخصیتیں، امام خمینی، دیکھیے کہتے ہیں نا. اب ایک بات اور یاد آ گئی، یاد رکھیے گا میں کیا ڈھونڈنے نکلا ہوں. عبدالعظیم حسنی ہے نا، آپ لوگ کہتے ہیں مجلس یہاں پڑھنے کے لیے، میں تو ایک مجلس روز ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں جب موڈ بن جاتا ہے تو ریکارڈ کر لیں تو مجلس کا پورا نکتہ ہے. خیر، تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، ہاں یہ مت دیکھو کے ساتھ سب سے زیادہ مشہور یہی جملہ ہے. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. کل اسپیکنگ کورس میں ہمارے استاد جو ہیں کاظم الرحمان نام ہے ان کا، وہ بولتے بولتے ایک بڑی اچھی بات کہہ گئے. کہنے لگے دنیا میں 98% ہم مانتے ہیں برے ہیں، 98% برے ہیں، 2% اچھے ہیں، واقعاً اچھے، دل کی گہرائی سے اچھے، جو خلوت میں سناٹے میں اچھے ہیں، 2% ہیں، 98% برے ہیں. اس 98% میں مولانا دانش صاحب بہت اہم بات ہے، مولانا بہت اہم بات، اس 98% میں ہو سکتا ہے جو ہے وہ 90% تو دکھاوے میں اچھے بھی ہوں، مگر اصل میں 98% برے. سنیں زارا بھی صاحب، میں سنا رہا ہوں نا، بعد میں ان کو سنا دیے گا. 98% جو ہے وہ برے ہیں، 2% اچھے ہیں. کہنے لگے یہ 2% 98% کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. کتنی اچھی بات کہی ہے، گہرائی میں جائیے. 98% برے، 98% برے، 2% اچھے.
کہہ لیں یہ 2% جو اچھے ہیں نا وہ 98% کے برائیوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. 2% کنٹرول کیے ہوئے ہیں 98% کی برائی کو. اب آپ سمجھے, آپ ممبر سے اکیلے بولتے ہیں, 10,000 لوگ آپ کو ایک جگہ سنتے ہیں, 1,00,000 لوگ آپ کو 10 جگہ سنتے ہیں, تو آپ اکیلے 1,00,000 لوگوں کے لیے برائی کو برائی ثابت کر رہے ہیں. آپ جیسے 2% ختم ہو جائے تو پوری دنیا برائی سے بھر جائے. مولا تو پھر نو بدورہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو 2% تو علماء جو ہے نا باقولہ ما باقی در کا مصداق ہے. محمد تقی بہجت جیسی شخصیت جو عارف ہے, یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد معصومہ کم کی زری پہ روتے ہیں, جالی کو چومتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, پائنٹی بیٹھتے ہیں وہاں کی خاک پہ, خاص پتھر پر جو بھی ہے ہاتھ پھیرتے ہیں, اپنی آنکھوں میں بنتے ہیں. یہ ہے معصومیت. تو ائمہ کی اولاد میں جو کمال انتصابی ہے, اس کے علاوہ کچھ شخصیتیں ایسی ابھر کے سامنے آئی ہیں جن میں کمال ذاتی رہا ہے. کمال جس دور میں جناب معصومہ کم تھی نا, ایک فرقہ بن جاتا کینڈیڈیٹ, اس کو کہنا ہے رجوعیت کی شرط امامت میں ہوتی تو ایک فرقہ فاطمیہ بن جاتا. جناب زید کمال والے تھے, ان کو دیکھ کے زیدیہ بن گیا. جناب محمد حنفیہ کمال والے تھے, کیسانیہ بن گیا. جناب معصوم جہانی تھے لوگ. جناب اسماعیل کمال والے تھے, ان کو دیکھ کے اسماعیلیہ بن گیا, ہے نا, بنا نا. ان کمال اور شخصیتوں کی خود اچھے تھے, ان کے کمال کو دیکھا کہ لوگوں نے تمام ماننے لگے. فاطمہ معصومہ کو مان لیا جاتا ہے نبی اور امام, اگر یہ رجوعیت کی شرط ہوتی اس معیار پہ تھی. انہی شخصیتوں میں سے جو ایسے معیارات پر اماموں کے فرزندان میں شامل ہیں, انہی میں سے ایک عبدالعزیز حسنی ہے. امام الاسلام آپ نے کتاب دیکھی ہے, سنیے اس کو, اثر نام ہے امام الاسلام نے عقائد کے حوصلہ پڑھائی جاتی ہے عقائد کے عنوان سے, ٹھیک ہے. امام الاسلام میں ان کے بارے میں روایت آئی والی کہ جاننے والا جاتا ہے وہاں امام سے ملاقات کرتا ہے. امام کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کربلا سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. مولا کی زیارت کرتے ہیں. پوچھا اور کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم شہر رے کے رہنے والے ہیں, ایران سے آئے. کہا جب تمہیں امام حسین کی زیارت کی خواہش پیدا ہو تو شہر رے میں جانا. یہ عبدالعزیز حسنی کی بات ہے, شہادت کی بات ہے. شہر رے میں جانا, عبدالعزیز حسنی کی زیارت کرنا, تمہیں وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں حسین کی زیارت کرنا. جیسا کہ معصومہ خون کے لیے روایت ہے کہ معصومہ جب کہا کہ ابھی فاطمہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, کہا فاطمہ زہرا کی زیارت کرنا ہے, معصومہ خون کی زیارت کرنا, فاطمہ معصومہ کی زیارت کرنا, وہی ثواب ملے گا. وہ عبدالعزیز حسنی کے لیے کہا گیا تھا. بہت عظیم شخصیت. اور آپ بتاؤں, شہر رے, آخری جملہ, شہر رے جانتے ہیں نا کون سا شہر ہے؟ کون سا شہر ہے؟ شہر رے کون سا شہر ہے؟ جی جی جی, سب آپ لوگ بول رہے ہیں. یہی وہ عظیم حکومت ہے اپنے زمانے کی, جس عظیم حکومت پر نظر گڑائے ہوئے تھا یزید کا خواجہ ہے. کوفے کی حکومت پہ نظر نہیں تھی, مصر کی حکومت پہ نظر نہیں تھی, فلاں کی نہیں, بڑی بڑی حکومتیں تھی, مگر شہر رے کی حکومت اتنی اعلیٰ شان تھی, اتنا خزانہ تھا, اتنی دولتیں تھی, اتنی سرحد تھی. عمر نسان نے کہا تھا کہ اگر میں حسین کا اثر لاؤں گا تو مجھے رے کی حکومت دینا, ہے نا. اب آپ سوچ رہے کتنی عظیم رہی ہوگی. اور آج جا کے تہران میں دیکھ لیجیے, سوائے حسین کے لاڈلے کے تو ایک ایریا شہر رے کا کہ وہ نہیں ہے, رونق دار نہیں, عزت دار نہیں, ایک چھوٹا سا محلہ بن گیا شہر رے. وہ رے جو کبھی کچھ رہا تھا, کچھ تھا, کچھ عظمتیں تھی, کچھ شان و شوکت تھی, ہے نا. وہ رے ایک چھوٹے سے محلے میں تبدیل ہو گیا ہے. وہ محلہ میں جانا جاتا ہے عبدالعزیز حسنی کے نام سے, جس رے کے لیے وہ مانگا تھا حکومت,
ان کی حکومت بھی چلی گئی، وہ رہ بھی برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ویران ہو گیا سب کچھ۔ اگر بچا ہے تو حسین کا لاڈلا ہے، ان کا بھتیجا، اور پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اسی رے میں، مگر یزیدیوں کے نام پر نہیں آ رہے، عمر ابن سعد کے نام پر نہیں آ رہے ہیں، حسین ابن علی کے نام پہ آ رہے ہیں۔ اس عقیدے سے جا رہے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو حسین کی زیارت ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارے ایک بار جو ہے کچھ آپ لوگ جو ہے وہ